اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مڈل لیول کی یا مڈل سطح پر جس میں جماعت ہشتم، ہفتم اور ششم شامل ہے، اس میں ایک مختصر سا مضمون کس طرح لکھیں گے، اس حوالے سے آج ہمارا عنوان ہے کہ اس لیول پر یعنی ششم، ہفتم اور ہشتم کے لیول پر مختصر مضمون لکھنے کا آسان اور بہترین طریقہ۔ تو پہلے آئیے جانتے ہیں کہ مضمون سے مراد کیا ہے، مضمون کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی ایک مختصر سی تعریف یہ ہے کہ اپنے خیالات، نظریات اور معلومات کو ایک جگہ ترتیب سے لکھنے کا نام مضمون ہے، اور اس کے لیے ایک عنوان ضروری ہے، یعنی کسی عنوان کے متعلق اپنے خیالات، نظریات اور معلومات کو ایک جگہ ترتیب سے لکھیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی عنوان دیا جاتا ہے تو اسی عنوان کے متعلق آپ کے پاس کون کون سے الفاظ ہیں، کیا خیالات ہیں، انہی باتوں کو جمع کرنا ہے اور ان کو ایک جگہ پر اس انداز سے لکھنا ہے کہ وہ واقعی مضمون ہو۔ پھر مضمون کے اپنے حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تمہید، ایک کو کہتے ہیں نفسی مضمون، ایک کو کہتے ہیں اختتام۔ تمہید کا مطلب ہے آغاز، یعنی اگر آپ کو کوئی عنوان دیا جائے، کوئی ٹاپک دیا جائے تو آپ فوراً اسی ٹاپک پر نہیں لکھیں گے، اس سے پہلے 2-3 باتیں ایسی ہو کہ وہ اسی متعلقہ عنوان سے متعلق ہو، یعنی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہو۔ پھر اس کے بعد ہے نفسی مضمون۔ تو نفسی مضمون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو عنوان دیا گیا ہے اسی عنوان کے متعلق آپ کے پاس معلومات کیا ہے، خیالات کیا ہے، آپ کے پاس کون کون سی باتیں ہیں، وہی باتیں آپ لکھ کے تو اسے کہتے ہیں نفسی مضمون۔ اور تیسرا ہے اختتام، اس کا مطلب ہے کہ خلاصہ یا نچوڑ، یعنی آخر میں آپ 2-3 باتیں ایسی لکھیے کہ پورے مضمون کا ایک خلاصہ سا بن جائے، چھوٹا سا خلاصہ بن جائے، تھوڑی سی باتیں لکھنی ہے۔ پھر اس کے جو اصول ہے وہ بنیادی طور پر 4 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ربط کہتے ہیں کہ آپ جو یہ تمہید لکھتے ہیں، یعنی آپ آغاز کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس جو معلومات ہیں نفسی مضمون کی صورت میں آپ ان کے ساتھ یہ جوڑ دیں، اور پھر نفسی مضمون کو اختتام کے ساتھ جوڑ دیں، اسے کہتے ہیں ربط۔ یعنی ان کا اس طرح ربط ہونا چاہیے، آپس میں جوڑ لینے چاہیے، اس طرح کے الفاظ وغیرہ بھی ہونے چاہیے۔ ترتیب کا مطلب یہ کہ پہلے آپ کیا لکھیں گے، تمہید لکھیں گے، یعنی آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد نفسی مضمون آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ، اور آخر میں اختتام یعنی اس کا خلاصہ یا نچوڑ لکھیں گے۔ صحتی زبان 4 نمبر پر ہے۔ صحتی زبان سے مراد یہ ہے کہ آپ جو الفاظ لکھتے ہیں، جملے، اس میں مذکر، مؤنث، املا وغیرہ یہ چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ اگر یہ صحیح نہ ہو تو آپ کا مضمون اچھا نہیں رہ سکتا۔ اور وحدت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ایک ہو جائے، یعنی تمہید، نفسی مضمون اور اختتام یہ آپس میں مل کر ایک چیز بن جائے تو اسے کہتے ہیں وحدت۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں سے مراد کیا ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے۔ تمہید کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کو ایک عنوان دیا جاتا ہے، عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور انسانی زندگی میں ان کی اہمیت پر ایک مضمون لکھیے۔ تو عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور انسانی زندگی میں ان کی اہمیت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہے اور انسانی زندگی میں ان نعمتوں کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس طرح ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ مثلا آغاز کس طرح کریں گے؟ اس طرح نہیں کہ ہم فوراً لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ ہے، پانی، آسمان، زمین، سمندر وغیرہ وغیرہ، اس طرح نہیں۔ پہلے ایک جملے، 2 جملے میں ہم مختصر سا اس کا وہ تعارف کریں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں ہماری یہ دنیا بھی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، کائنات میں دنیا بھی ہے، اس دنیا میں مختلف مخلوقات رہتی ہے، یعنی اس دنیا میں مختلف قسم کی مخلوقات موجود ہے، انسان، حیوان، بہت سارے اور بھی ہے، سمندر، چرند، پرند وغیرہ وغیرہ، جن میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ان تمام مخلوقات میں انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ اور اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہے جو سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ مختصر سا تعارف یہاں پر کیا گیا، مختصر سے چند جملے لکھے گئے ہیں جو اصل مضمون سے پہلے ہے، اصل عنوان سے پہلے ہے۔ اور اس کی آخری بات آپ نے ملاحظہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو عنوان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پھر انسانی زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے پہلے آپ چند جملے لکھیے اور آخری بات ایسی ہو جو
اس عنوان کے متعلق ہو جو آپ کو دیا گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح ایک مختصر سا عنوان لکھ سکتے ہیں اس مضمون کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور انسانی زندگی میں ان کی اہمیت، یعنی آغاز ہم اس طرح کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اس کائنات میں ہماری یہ دنیا بھی شامل ہے۔ اس دنیا میں مختلف مخلوقات رہتی ہے جن میں انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، اور اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہے جو سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب دیکھا آپ نے، یہ اس کی تمہید ہو گئی، یہ آغاز ہو گیا۔ اب آتی ہے نفسی مضمون کی طرف۔ نفسی مضمون سے مراد کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ کہ وہ عنوان ہم اس طرح لکھیں اور یہ سرکل میں بن کرے، اس طرح کی لکیر کھینچے، اور اب یہاں پر ہم آتے ہیں کہ جو عنوان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہے۔ تو نعمت سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک تحفہ ہے۔ پھر یہ نعمت انسان کو رزق کی صورت میں اللہ تعالیٰ کس طرح دیتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں رزق میں انسان کو غلے، مختلف غلے ہے، جیسے گندم، چاول، مکئی وغیرہ ہے، پھر یہ پھل ہے، پھول ہے، پانی ہے وغیرہ ہے، یہ انسان کے رزق کا ذریعہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں زمین پر کون کون سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان چیزوں کے علاوہ، یعنی زمین پر کون کون سی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے اور اس میں انسان کے لیے بہت ساری سہولیات موجود ہے۔ اس طرح آسمان ہے، آسمان سے ہمیں کیا فائدہ ہے، یعنی زمین میں کون کون سے فوائد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، آسمان ہمارے لیے کیا چیز وہ نازل کرتا ہے یا کیا چیز ہمارے لیے بناتا ہے، یا آسمان سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اس طرح زمین پر مختلف سمندر، دریا وغیرہ ہے، ان سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انسان کے جسم کو دیکھیں، وجود کو دیکھیں، تو انسان کی جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس طرح آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، زبان ہے، سر ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب آپ دیکھیے پہلے آپ نے نعمتیں بیان کی، تو آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں پیدا کی ہے، خاص کر انسان کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ اس میں زمین ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق کے مختلف وسیلے بنائے ہیں، جیسے غلے، پھل، پھول، پانی، آپ ان کے نام اور پھر ان کے فوائد بھی پھر آپ بیان کر سکتے ہیں کہ زمین پر یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آسمان کی ضرورت بھی ہے، ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ وہاں سے بارش ہوتی ہے، بارش کی صورت میں زمین میں تر و تازگی آ جاتی ہے، زمین تازہ ہو جاتی ہے، زمین سے پھول پھل وغیرہ نکلتے ہیں، سمندروں میں پانی آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دریا بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، پہاڑوں سے ہمیں کیا کیا فوائد ہے، سمندر سے کیا فائدے ہیں، دریاؤں سے کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح خود اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو ہمارا یہ جسم میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی ایک نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری اور بھی نعمتیں دی ہے، جس طرح آنکھ ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، زبان سے ہم بولتے ہیں، چیزیں چکھتے ہیں، منہ بھی ہمارے بولنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس طرح زبان سے ہم بولتے رہتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آپ کے پاس ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں آپ بیان کریں، اور ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے انسان کی زندگی اس کائنات میں موجود ہے۔ اس زمین پر انسان اگر زندہ رہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں نہ ہوں تو انسان کے لیے اس زمین پر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا یہ نفسی مضمون؟ تو آپ اس طرح دماغ سوزی کر سکتے ہیں، اس کو برین سٹارمنگ کہتے ہیں۔ دماغ سوزی کرے، پھر ایک دو تین لائن لکھے۔ اگر آپ اس طرح 10 ٹاپک لکھتے ہیں اور 3 لائن لکھتے ہیں تو 30۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہی مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک ٹاپک بناتے ہیں 3 لائن دوسرے ٹاپک پر، لہٰذا اگر 10 ٹاپک ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 10 ٹاپک ہے، اور 10 ٹاپک میں سے ہر ٹاپک پر آپ 3 جملے لکھتے ہیں، تو یہ 30 جملے ہو گئے۔ 30 جملے میں آپ دیکھیں اگر ایک جملے میں اگر 15 الفاظ بھی ہے تو 450 الفاظ آپ کے پاس بن گئے۔ 400 الفاظ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ آپ اگر 200 الفاظ بھی لکھتے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح یہ بیان کرنے کے بعد اب اس کا ہم اختتام کس طرح کریں گے؟ اب یہ تمام باتیں ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، نچوڑ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا اختتام اس طرح یا نچوڑ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی جو آپ اوپر ہم نے بیان کی ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم ان نعمتوں کا شکر اس وقت صحیح انداز میں ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آخر میں اپنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اس طرح آپ ایک بہترین مضمون اسی سطح پر کلاس 6 کے، کلاس 7 کے، کلاس 8 کے طلبہ و طالبات آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے لیے ایک عنوان چن لیں، ایک عنوان کا انتخاب کریں اور اسی کے متعلق اس طرح کی چند جملے لکھیں۔ پھر آپ نفسی مضمون میں برین سٹارمنگ کریں، یعنی دماغ سوزی کریں، اس طرح مختلف ٹاپکس بنائیں، ان کے متعلق چند جملے لکھیں اور آخر میں اس کا نتیجہ نکالیے، اختتام اس طرح کریں تو یقیناً آپ اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پریکٹس کریں مسلسل۔ اگر آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو امید ہے کہ آپ اچھا مضمون لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔